معزز خواتین و حضرات، توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ شفیق مراد کا سلام۔ آج کے ہمارے توسیع لیکچر کا عنوان ہے غالب کی خطوط نگاری، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے محقق اور شاعر محترم ڈاکٹر سید تقی عابدی، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں لاہور سے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ زریں، جو کہ اورینٹل کالج کی شعبہ فارسی سے تعلق رکھتی ہیں، بطور شاعرہ شامل ہو کر اپنے کلام سے آج کی محفل کو معطر کریں گی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ہندوستان سے محترم ڈاکٹر مشتاق احمد وانی شریک محفل ہیں، جو کہ آج کے پروگرام میں بطور خاص شامل ہوئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر تقی عابدی سے کہ وہ آج کے اس موضوع پر گفتگو کرے۔ آج کا موضوع ہے غالب کی خطوط نگاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بہت بہت السلام۔ ممنون ہوں شریف اکیڈمی کا اور ہمارے شاعر شیریں بیان جناب شفیق مراد صاحب کا۔ اس محفل میں جانتا ہوں کہ پروفیسر عظمیٰ زریں صاحبہ بھی یہاں پر شرکت کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر مشتاق وانی صاحب جموں سے ہمارے درمیان ہیں۔ آج ہماری، جیسا کہ ابھی آپ نے اس کا اعلان کیا، کہ جو گفتگو ہے وہ غالب کی خطوط نگاری پر ہے۔ موضوع بہت وسیع ہے، اور میں کیونکہ کاغذ سے نہیں پڑھتا بلکہ کاغذات سامنے رکھتا ہوں، تو آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر پورا مسائل پورے ہم اس پر گفتگو نہ کر سکیں تو کم از کم اہم نکات پر گفتگو کریں۔ تو غالب کی خطوط نگاری پر گفتگو کرنے سے پہلے 5 منٹ میں خطوط پر بات کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا جو یہ 21ویں صدی اور جو گلوبل ویلیج ہے، جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اور تو یہ جو ٹویٹرز ہیں، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے خطوط تقریباً بہت کچھ کم ہو گئے ہیں۔ اب اس وقت بہت ہی اہم اور ایکیڈمک خطوط لکھے جاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر میسیجز خطوط کا ریپلیس یا اس کی جگہ لے چکے ہیں۔ بہرحال، جب سے یوں سمجھیے کہ رسم الخط ایجاد ہوا ہے، خط بھی اسی زمانے کی تاریخ سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 150 سال پہلے جو سمرنا میں جو کھدائیاں ہوئیں، تو وہاں پر تقریباً 300 کے قریب مٹی کی لوحیں برآمد کی گئیں، جس پہ فرعونہ کے خطوط آپ کے لکھے گئے تھے۔ یہ سب سے قدیم ہمارے پاس ہے، اور تاریخ جانتی ہے کہ وہ افلاطون ہو یا ارسطو ہو یا فیثاغورس ہو یا آپ کے یونان کے ہومر وغیرہ، یہ سب جو ہیں، ان لوگوں نے خطوط لکھے، اور ان کے خطوط ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم کے 4 خط ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں، جس کا ترجمہ آپ کے جو ہے تاریخوں میں ملتا ہے، کہ وہ خطوط جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام، یا قیصر روم کے نام، یا پرویز کسریٰ جو ایران کا جو شہنشاہ تھا اس کے نام، اور مصر کے۔ تو بہرحال ایران میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں، یعنی
پیغمبر اکرم کا جب خط پہنچا ہے تو وہ بہت آپ کے جو ہے چراغپا ہو گیا تھا، اور وہ پرویز نے کہا تھا کہ میں شہنشاہ ہوں، اور یہ کون ہے شخص جس نے مجھے خط لکھا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں خطوط جو لکھے جاتے تھے اس کے کچھ طریقے تھے، لیکن حضور کے جو خطوط تھے وہ سادہ اور دعوت اسلامی تھے، اور اس میں کہتے تھے کہ دیکھو، جیسا انہوں نے شہنشاہ ایران کسرا کے نام جو خط لکھا اس کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا شمس التواریخ میں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے محمد رسول اللہ کا کسرا پرویز بادشاہ فارس کے نام، سلام اس شخص کو جو راہ راستی کی پیروی کرے اور خدا کا قائل ہو کر گواہی دے کہ خدا ایک ہے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ کسرا، میں تجھے اسلام کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ سارے جہاں کے لیے خدا کا رسول ہوں، اس لیے سب آدمیوں کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور کافروں پر حجت تمام کرتا ہوں۔ اے کسرا، تو بھی خدا سے ڈر کے مسلمان ہو جا کہ ہلاکت سے بچ کے نجات کو پہنچے، اگر انکار سرکشی کرے گا تو یاد رکھیو کہ مجوسیوں کا سارا وبال تجھی پر پڑے گا۔ تو یہ ترجمہ ہے حضور کا ایک خط میں نے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خطوط ہمارے پاس اہمیت کے مال ہیں۔ خط کیا ہے؟ خط جو ہے حدیث دل ہے۔ بوفان نے کہا تھا اسٹائل کے بارے میں کہ اسٹائل در حقیقت انسان ہوتا ہے، یعنی اس کی شخصیت اور اس کا فن اس میں چھپا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو خط ہوتا ہے، خط میں آپ جو خیالات پیش کرتے ہیں، دیکھیے اگر وہ نجی خط ہیں، اگر وہ آپ کے قلبی ہمارے پاس کئی قسم کے خط ہیں، عشقیہ خط ہیں، نجی خط ہیں، آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں علمی خط ہیں، ادبی خط ہیں، سیاسی ہیں، اقتصادی ہیں، ثقافتی ہیں، وہ ایک پورا آپ کے کیا کہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کہ بر صغیر کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر بڑی ہسٹری آپ کے جو ہے خطوط کی پرانی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انشاء آپ کے سادھو رام کے خطوط موجود ہیں آپ کے پاس فرض کیجئے کہ حضرت مجدد الف کے رقے جو خطوط کی شکل میں لکھے گئے موجود ہیں، حضرت عبد القدس کے آپ کے جو ہے مکتوبات تصوف کے اور علمی اور نظری مسائل پر آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انشاء دلکشا جو سید نثار علی بخاری صاحب کے جو ہیں خطوط موجود ہیں، اور مہم ترین خطوط جیسے ملوک اور سلاطین کے، جیسے اورنگزیب کے نعمت اللہ خان عالی نے، یا عبد القادر بیدل کے جو رخات ہیں، یا یوں سمجھیے کہ تو ہوتے ہوتے اب ہم یہ کوشش یہ ہے کہ خط جو تھا کبھی نامبر کے ذریعے پہنچا، انسان لے جا کر پہنچا دیتا تھا، کبھی آپ کے جو ہے جانوروں کے ذریعے یعنی پرندوں کے ذریعے پہنچا کہ کبوتر کے پیر پر یا عقاب کے پیر پر باندھے جاتے تھے۔ مجھے وہ دو شعر بھی یاد آ رہے ہیں کہ ایک شاعر نے پوچھا تھا، خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر، خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یاد پر کترنے کو لگی ہیں قینچیاں دیوار پر۔ تو اس کا جواب تھا، خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر، خط کا مضمون ہو پروں پر کٹیں دیوار پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرندوں سے خط بھیجایا گیا، اور ترقی آپ نے دیکھی کہ اس کے بعد سے شیر شاہ سوری کے زمانے میں گھوڑوں کے ذریعے سے بھیجایا گیا، زمانہ ترقی کرتا گیا، پھر آپ کے یہ کیا کہتے ہیں ہر کاروں کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے، پلین کے ذریعے سے، اور ٹیلی گراف کے ذریعے سے بھی خطوط پہنچے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سی میں نے آپ کو بتائی ایک ہسٹری کہ آج سے 3000 سال سے اب تک جو خطوط ہیں جو محفوظ ہیں، جس میں بہت اہم شخصیت کے خطوط بھی ہیں، اس پر کام نہیں ہوا ہے، تو اس طرف کام ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک کہ غالب کا مسئلہ ہے، غالب یہ الطاف حسین حالی نے نہیں کہا تھا کہ غالب حیوان ظریف ہیں، لوگوں نے لکھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ تو خود غالب نے کہا، شاعرم منشیم
کہتے ہیں کہ ظریف و شریف، شاعرم منشیم ظریف و شریف، ای نکات چندرا میرم، یعنی کہ میں شاعر ہوں، میں منشی ہوں، اس طرح سے میں خط لکھتا ہوں کوئی لکھ نہیں سکتا۔ میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں شریف عربی کے لحاظ سے میں اعلیٰ شخصیت کا حامل ہوں آپ کے جو ہے، تو شاعرم منشیم ظریف میں ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب خود اپنا جو انٹروڈکشن دے رہے ہیں وہ چار چیزیں دے رہے ہیں۔ ایک کہ میں شاعر ہوں، شاعرم منشیم، دوسرے یہ میں ایسی نثر لکھتا ہوں، ایسی منشیگری کرتا ہوں کوئی دوسری طرح نہیں کر سکتا۔ تیسرے ظریف، میں ظریف ہوں، میں طنز و مزاح کا آپ کے جو ہے حامل ہوں۔ چوتھا میں عظیم ہوں یعنی شریف ہوں۔ تو یہ نکات چند، یہ تھوڑے سے میری جو ہے خصوصیات ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے غالب کی شاعری پر بے دل عظیم آبادی کا اثر ہے اور رہا ہے، اسی طرح سے غالب کی نثر پر، غالب کے خطوط پر آپ جانتے ہیں کہ مرتے دم تک بے دل کا اثر رہا۔ اب بے دل کو جب کسی نے ایک آم کی پیٹی بھجوائی تھی تو بے دل نے جو خط لکھا تھا آم کی خوشبو پر، آم کی شکل پر، آم کے رنگ پر، آم کے گودے کے مزے پر، آم کی گٹلی پر، آم کی، تو وہ اسی طریقے سے جب غالب کو بھی بھجوائے گئے آپ کے کیا کہتے ہیں کلکتے سے آم، تو غالب نے بھی اسی طریقے سے ایک خط لکھا، اس کو میں پڑھوں گا بعد میں آپ کے جو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب کے جو ہمارے پاس خطوط ہیں، جس کو اردو خطوط اور فارسی خطوط، یہ عجیب چیز ہے کہ دونوں خطوط تقریباً برابر ہیں، یعنی غالب کے جو، مگر ہم بیشتر جو آج بات کریں گے وہ غالب کے اردو خطوط پر ہوگی، جن کی تعداد 873 ہے، ہو سکتا ہے چند زیادہ ہوں، لیکن جو علماء نے بتایا 873 ہے، اور وہ 90 لوگوں کو لکھے گئے ہیں۔ اور یوں سمجھیے کہ غالب پہلے فارسی میں خطوط لکھتے تھے، لیکن 1848 کے بعد غالب نے سوائے ٹیپو سلطان کے جو پوتے وغیرہ تھے بشیر خان، ان کو صرف فارسی میں آخری عمر تک غالب نے فارسی میں خط لکھے، لیکن خود لکھا ہے 2-3 خطوں میں عبد الجلیل وغیرہ کو کہ جی میں اب اتنی آپ کے جو ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب میرے پاس اتنی انرجی نہیں ہے، کہ کیونکہ غالب کرتے یہ تھے کہ اپنے فارسی خطوط میں بڑی آپ کے جو ہے جو صنعتیں بہت ہی اس میں حشم و اعلیٰ معیاری مضامین لکھتے تھے، جس کی وجہ سے غالب کو بہت وقت صرف کرنا پڑتا تھا۔ وہ تو آپ کے جو ہے اردو تو خود عبد الجلیل کے جو ہے خط میں لکھتے ہیں کہ بھائی یوں سمجھیے کہ بس ہم آپ کے جو ہے یعنی معنی یوں ہے کہ ایسا خط لکھا جا رہا ہے کہ آپ ایک بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کام و کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ خط بھی لکھ رہے ہیں۔ تو غالب نے 1848 کے بعد مرنے تک جو خطوط لکھے وہ اردو میں لکھے، جن کی تعداد 873 ہے، اور تحقیقی لحاظ سے پہلا خط ہم کو اردو میں 9 مارچ 1848 کا ملتا ہے، اور آخری خط جو ہے وہ ان کے مرنے سے 1 مہینے پہلے جنوری 1869 میں رامپور کے والی کلب علی کے نام ملتا ہے۔ تو وہ پوری ایک لسٹ ہے۔ سب سے زیادہ خط اردو میں جو لکھے ہیں وہ ہرگوپال تفتہ کو لکھے ہیں، 123 خط ان کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کلب علی کو، جو نواب رامپور تھے، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ ایک بات دل کی کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، بڑا دل دکھتا ہے، ہم لوگوں نے کبھی اپنے غالب کون؟ غالب وہ جو نابغہ روزگار، غالب کون؟ وہ جو رشید احمد صدیقی نے کہا
کہ مغلیہ دور نے 3 چیزیں دی ہندوستان کو، ایک اردو، دوسرے تاج محل، اور تیسرے مرزا غالب. وہ غالب بہت 100 روپے کی خاطر، وہ غالب 100 روپے کی خاطر جو ہے ایک نواب کو جو ہے لکھ رہا ہے تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000. دس از سو ڈاؤن. یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے لوگوں نے کس طریقے سے ہمارے نابغہ روزگار، ہمارے ہیروز کے ساتھ آپ کے جو ہے ناانصافی کی ہے. وہ آپ کو یاد ہے علامہ اقبال کا، علامہ اقبال کبھی ایسے آپ کے جو ہے خطوط کا ذکر آ گیا تو یہ بھی سن لیجئے کہ علامہ اقبال کے 1496 خطوط جو ہیں برنی نے 4 جلدوں میں شامل کیے، اور اس میں سے بہت سے خطوط جو انگریزی میں لکھے گئے تھے اس کا ترجمہ بھی کیا. تو خطوط جو ہیں جس میں دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے. تو جب 500 روپے کا سراس، دیکھیے 500 روپے کا جب حمید اللہ نے علامہ اقبال کو آپ کے جو ہے وظیفہ مقرر کیا، تو علامہ اقبال کا میں سناؤں آپ کو جملہ کیا لکھا اقبال نے، سن لیجئے. میں کس زبان سے اعلی حضرت کا شکریہ ادا کروں، انہوں نے ایسے وقت میں میری دستگیری فرمائی جبکہ میں چاروں طرف سے آلام و مصائب میں محصور تھا. خدا تعالیٰ ان کی عمر و دولت میں برکت دے. یہ ہے ہمارا اقبال جس سے پوری دنیا روشن ہے، جس کے خیالات سے، اور اس کو 500 روپے کا وظیفہ، جبکہ ہمارا حیدرآباد دکن کا جو نواب ہے میر عثمان علی خان، اس زمانے میں دنیا کا آپ کے جو ہے 39واں سب سے امیر شخص ہے، اور یہ شخص اس کے پاس جاتا ہے اور ملتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خط کی گفتگو جو میں کر رہا ہوں، دیکھیے میں کاغذ سے نہیں پڑھتا، آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، خط بعض وقت جو ہے حقیقت کی چیز پیش کرتا ہے. جب مولانا خیر آبادی کو جب اس جرم میں پکڑا گیا کہ یہ غدر میں انہوں نے میرٹھ کے آزادی خواہوں اور مجاہدوں کو خط لکھا تھا اور اس میں ان کو اکسایا تھا بغاوت پر، اور ان کو پھانسی پر آپ کے چڑھانے کے لیے جب اجلاس مقرر کیا گیا، سر سید کیونکہ انگریزوں کے دوست تھے، کیونکہ 11 انگریزوں کو سر سید نے ان کی جانیں بچائی تھی، تو سر سید نے کہا تھا نہیں جی، یہ جو ہے غالب کے جو دوست ہیں آپ کے خیر اللہ مولوی فضل اللہ خیر آبادی، ان کا خط یہ نہیں ہے. تو جب مجسٹریٹ نے ان کا خط بتایا، خط پر بات چیت کر رہا ہوں، اور اپنے لہجے میں پوچھا مولوی کیا یہ خط تمہارا ہے؟ یہ ہے حق کی بات. تو مولوی فضل حق کہتے ہیں ہاں یہ خط میرا ہے. ایک دم آپ کے اجلاس میں ایک سناٹا پھیل جاتا ہے، کیونکہ سوال یہ تھا یہ بتایا جائے کہ یہ خط ان کا نہیں ہے، کہا یہ خط میرا ہے. اب جو ہے مجسٹریٹ کہتا ہے فضل حق خیر آبادی کیا یہ تمہاری دستخط ہے؟ کہا ہاں یہ دستخط بھی میری ہے. اسی وجہ سے ان کو پھانسی دینے کا حکم تھا، لیکن پھر بھی ان کو کالا پانی بھجوا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سر سید کا اثر تھا انگریزوں پر کہ وہ آپ کے جو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دستاویز جو ہے جس میں شخصیت کی پہچان اور شناخت ہے وہ خط ہے. نجی خط دل کی آواز ہے، واردات قلب ہے، حدیث دل ہے، مستند ترین دستاویز ہے. اس پر مقام لکھا گیا ہے، اس پر تاریخ لکھی گئی ہے، اس میں خط تحریر موجود ہے، اس میں دستخط موجود ہیں. کبھی کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جذبات سے بھری داستان ہے، وہ جانثار اختر کے خطوط صفیہ کے نام ہو، یا کہیں آپ دیکھتے ہیں ادبی، علمی، سیاسی، ثقافتی معلومات کا خزانہ ہے، کہیں اس میں حیات اور ممات کے اسرار بنے ہوئے ہیں. تو یہ رخہ، یہ چٹھی، یہ خط، یہ مکتوب، یہ لیٹر، یہ جو حتیٰ کہ آپ کے جو ہے فلموں میں آپ کے گانے لگائے گئے کہ جو ہے خط لکھ دے سنوریا کے نام بابو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب کے جو خطوط ہیں اس کا مطالعہ پوری طریقے سے نہیں کیا گیا کہ اس میں علمیت کیا ہے، اس میں ادبیت کیا ہے، اس میں سیاسیت کیا ہے، اس میں معاشیت کیا ہے، اس میں اقتصادیت کیا ہے، اس کے نکات کیا ہیں آپ جانتے ہیں. تو دیکھو، مگر جو چیز جس پر زیادہ تر توجہ دی گئی وہ ان کی ظرافت تھی. غالب نے، یہ تو مراسلہ تھا نا، اس مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. یعنی جیسے کہ دو آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو، میں کہتا ہوں کہ نہیں، صرف مکالمہ نہیں بنایا
بلکہ مصاحفہ بنا دیا. ارے بھائی کہاں جا رہے ہو، آؤ بیٹھو ادھر. جیسے آپ دو ہاتھ ملا کر کسی سے دو ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ ہی نہیں بلکہ آپ کے یوں سمجھیے کہ ایک دوسرے کے بغل گیر کر دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط نہیں لکھا جا رہا ہے بلکہ دو لوگ گلے مل رہے ہیں، دو لوگ معانقہ کر رہے ہیں. تو یہ مراسلے کو بنانے کا جو ہے آپ دیکھیے کہ، اور غم کا مسئلہ ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالب ایسے الفاظ آپ کے جو استعمال کرتے ہیں کہ جو سب، جن کی آنکھوں میں اشک ہے، جو سیاہ پوش ہیں، جو ماتم کنا ہیں. یوسف مرزا کو لکھتے ہیں، یوسف مرزا کیوں کر لکھوں کہ تیرا باپ مر گیا، واہ، اگر لکھوں تو پھر آگے کیا لکھوں، اب کیا کر مگر صبر. یہ ایک شیوہ فرسودہ ابنائے روزگار ہے. تعزیت یوں ہی کیا کرتے ہیں کہ صبر کرو. ہائے ایک کا کلیجہ کٹ جائے اور لوگ اسے کہیں کہ تو نہ تڑپ، بھلا کیوں کر نہ تڑپے گا. صلاح اس امر میں نہیں بتائی جاتی، دعا کو دخل نہیں، دوا کا لگاؤ نہیں. پہلے بیٹا مرا پھر باپ. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بے سروپا کسے کہتے ہیں تو میں کہوں گا یوسف مرزا کو. دیکھا آپ نے کسی کی تعزیت آپ نے ایسی دیکھی؟ تو یہ جو اثر ہے الفاظوں میں، اگر کوئی خوشی کا مضمون ہے، اگر کوئی ظرافت کا مضمون ہے، اگر کوئی مزاحیہ مضمون ہے تو اس کو وہی الفاظوں سے کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ غالب نے اپنے مرنے کی آپ کے کیا کہتے ہیں تاریخ 1277 جس سے غالب مرد تاریخ نکلتی تھی وہ بتائی تھی، اور اسی سال 1277 ہجری کو دہلی میں غضب کی وبا پھیلی، ایسی کہ لوگوں کو آپ کے جو ہے دفن کرنے کے لیے یعنی لوگ نہیں ملے کہ جنازے اٹھائے جا سکیں، غسال نہیں ملے کہ ان کو آپ کے جو ہے غسل میت دیا جائے. تو جب آپ کے کیا کہتے ہیں 1277 ہجری گزر گیا تو چہیتے شاگرد مہدی مجروح نے لکھا، حضور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سال گزر گیا اور آپ باقید حیات ہیں، باقید حیات ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ تو کہا میاں 1277 کی بات غلط نہ تھی مگر میں نے وبائے عالم میں مرنا اپنے لائق نہ سمجھا. واقعی اس میں واہ، میری کسر شان تھی، بعد رفع فساد ہوا سمجھ لیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا بھائی، یعنی غالب کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، انداز شوخی بھی، انداز شخصیت بھی الگ ہے. کہ وہ خط آپ کے درمیان موجود ہے کہ یہاں پر ہر ایک آپ کے جو ہے داڑھی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کٹوا لیتا ہے اور لمبے لمبے بال چھوڑ لیتا ہے، یہاں بھٹاری سے لے کر آپ کے جو ہے بنارسی وغیرہ تک. میں نے جس دن آپ کے جو ہے بال کٹوا دیے تو داڑھی رکھ لی. یعنی اپوزیشن مختلف چیز میں کرتا ہوں لوگوں کی طرح. تو کیونکہ وبا میں نے پسند نہیں کیا، ورنہ میں 1277 کو مر جاتا. اس وجہ سے نہیں مرا کیونکہ جو ہے یہ عام طریقے سے نہیں مرنا چاہتا. بھائی کس کے گھر نہیں ہیں جو برسات میں ٹپکتے نہیں اس زمانے میں؟ لیکن جب غالب کا گھر ٹپکا، غالب نے تو کبھی زندگی میں گھر ہی نہیں خریدا تھا نا، یا کالے میاں کے آپ کے گھر میں کرائے سے رہتے تھے یا کسی دوسرے کے گھر میں آپ کے کرائے سے رہتے تھے. تو آپ مرزا جو ہے آپ کے بارش کا نقشہ 1862 میں دلی میں اس زور کی برسات ہوئی کہ لوگ عاجز ہو گئے، سینکڑوں مکانات منہدم ہو گئے، وہ بھی بارش کی وجہ سے خراب و خستہ تھے، چھتیں ٹپکنے لگی، سامان برباد ہو گئے. اسی عالم میں مرزا اپنے گھر کا نقشہ کھینچتے ہیں. یہ خط سنیے، جولائی سے مئی شروع ہوا اور مئی کی نئی صورت دن میں دو چار بار برسے اور ہر بار اس زور سے کہ ندی نالے بہ نکلیں. بالا خانے کا جو دالان میرے بیٹھنے اٹھنے سونے جاگنے. دیکھیے یہاں تک تو خط لکھ لیں گے لیکن غالب یہاں سے شروع ہوتا ہے. بالا خانہ کا جو دالان میرے بیٹھنے اٹھنے سونے جاگنے جینے مرنے کا محل ہے. یہ کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا سوائے غالب کے. جینے مرنے کا محل ہے اگرچہ انہیں، لیکن چھت چھلنی ہو گئی، کہیں لگن، کہیں چلمچی، کہیں اگالدان رکھ دیا.
کشتی نوح میں 3 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا، اب نجات ہوئی ہے۔ کیا بات ہے! یہ ہے غالب کی خطوط نگاری۔ یعنی ہمارے پاس تلمیحات ہیں کہ جو کوئی بھی کشتی نوح میں سوار ہوگا ناجی رہے گا، نجات پائے گا، اور ادھر اپنے گھر کو جو ہے اور کشتی نوح میں جو ہے مصیبتیں بھی ہیں، سود بھی ہے، ہر چیز ہے، ٹپک رہا ہے۔ ٹپکتی ہوئی چھت سے چھلنی سے تشبیہ دینا ایک پرانی تشبیہ ہے، مگر گھر کو کشتی نوح سے تشبیہ کرنا صرف غالب کا کام ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غالب کی خطوط نگاری آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے چیزیں کھینچ دیتے ہیں۔ تو مرزا تفتح کو اپنے آنے کی خبر دی، دیکھیے رامپور میں تھے، سب لوگ پریشان تھے کہ مرزا نوشاد کیوں تشریف نہیں لاتے آپ کے جو دہلی، تو جب آئے تو اب آنے کی جو ہے اطلاع تفتح کو دے رہے ہیں۔ لو صاحب، کھچڑی کھائی، دن بہلائے، کپڑے پھاٹے گھر کو آئے، 8 جنوری ماہ و سال حال غضب، ماہ و سال حال 8 جنوری غضب الہی کی طرح اپنے گھر پہ نازل ہوا۔ اب یہ کون لکھ سکتا ہے کہ غضب الہی کی طرح سے میں اپنے گھر پر نازل ہوا؟ تو یہ جو کہنے کا انداز ہے نا آپ کے جو ہے، تو یہ غالب نابغیر روزگار ہے۔ جب میر مہدی نے آشوب چشم کی شکایت کی کہ میری آنکھیں آ گئی ہیں، تو کہنے لگا تمہاری آنکھوں کے غبار کی وجہ یہ ہے کہ جو مکان دلی میں ڈھائے گئے اور جہاں جہاں سڑکیں نکلی، جتنی گرد اڑی، اس کو آپ نے ازراہ محبت اپنی آنکھوں میں جگہ دے دی۔ تو اب یہ کہنے کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سے آپ کے میر مہدی کو لکھتے ہیں، میر مہدی کے خطوط پڑھیے آپ، حالی کے خطوط میں جان نہیں ملے گی، حالی کے خطوط میں تو طنز وغیرہ مل جائے گا۔ میر مہدی کو دل سے چاہتے تھے، اور جو نجی خطوط ہوتے ہیں، جو عشقی خطوط ہوتے ہیں، جو محبت سے لبریز خطوط ہوتے ہیں، جن کے لفظ سے آپ کے جو ہے الفاظ کوتاہ ہو جاتے ہیں مگر جذبہ بیان نہیں ہو سکتا، تو وہ میر مہدی آپ کے مجروح کا ہے۔ لکھتے ہیں میر مہدی کو، مولانا غالب علیہ الرحمہ ان دنوں بہت خوش ہیں۔ یعنی کون لکھے گا ایسا؟ یہ غالب ہی لکھ سکتا ہے، یہ غالب کی خطوط نگاری ہے۔ تو مولانا غالب الرحمہ بہت خوش ہیں، 50-60 جز کی کتاب امیر حمزہ کی داستان اور اس قدر حجم کے ایک جلد بوستان خیال کیا گئی ہے، چند 15 بوتلیں باد ناب کی توشک خانے میں موجود ہیں، دن بھر کتاب دیکھا کرتے ہیں، رات بھر شراب پیا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سے آپ کے جو ہے مجھے آپ کے جو ہے میں اپنا وقت لے رہا ہوں کیونکہ میں پورا 30 منٹ بات کروں گا، اور ابھی ہمارے پاس کچھ منٹ باقی ہیں۔ 5 منٹ ہیں ابھی، 5 ہاں، منٹ 5 منٹ میں آپ سنیے کہ میں اہم چیزیں بات کر رہا ہوں کہ امراؤ سنگھ جو مرزا تفتح کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ وہ دوسری بیگم بھی جو انہوں نے کی تھی، وہ دوسری بیگم بھی مر گئی، تو اب غالب کو جو ہے سنو بھائی، کیا کہنے لگے، دوسری بیگم بھی مر گئی نا، تو لکھا امراؤ سنگھ کے حال پر اس کے واسطے مجھ کو رحم اور اپنے واسطے رشک آتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک وہ ہیں کہ 2 بار ان کی بیڑیاں کٹ چکی ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ایک اوپر 50 برس سے جو پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا ہے، تو نہ پھندا ہی ٹوٹتا ہے اور نہ دم ہی نکلتا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ تیرے بچوں کو میں پال لوں گا، تو کیوں بلا میں پھنستا ہے، کیوں تیسری شادی کی طرف کوشش کر رہا ہے؟ تو سمجھ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں کہتے ہیں نا آپ کے جس طریقے سے۔ اچھا، دوسری اب میں آپ کے جو ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جتنے بھی آپ کے، کیونکہ ہمارے پاس 5 منٹ ہے، جتنے بھی خطوط آپ کے اردو میں ہیں، یہ تو ہے، فارسی کے خطوط بھی کمال کے ہیں، فارسی کے خطوط بھی کمال کے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہاں پر ہماری فارسی کے آپ کے جو ہے پروفیسر بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خط فارسی کا، اور اس نے روہیلا نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، اور میں نے بھی بہت سے آپ کے جو ہے ان کے خطوں کا ترجمہ کیا ہے آپ کے، تو وہ ایک خط ہوا یہ کہ دیکھیے، جب میں ابھی بتا رہا تھا کہ آم پہنچے تو آم کے بارے میں کیسی بات چیت کی، تو اب یہ غالب کا جو ہے یہ دیکھیے، لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ یہ جو واجد علی شاہ کا جو وہ ہے، ان کا بیٹا جو ولیعہد ہے، اس کے نام خط لکھ دیں، کچھ پیسے مل جائیں گے۔ تو جو جواب لکھا ہے میر احمد حسین مہکش کو، وہ سنیے، لیکن مشیت سے تو جنگ نہیں کی جا سکتی، بادشاہ دیوانہ
सल्तनत दरहम बरहम, मामलात तबाह। भला तुम क्या करो और कुतुब उद्दौला क्या करे? अगर वली अहद मोहम्मद जावेद अली बहादुर शहजादे दुवम वाजिद अली शाह ना भी मरता फिर भी काम ना बनता। कोई दीवाने के पास कसीदा किस तरह ले जाए और फिर उससे क्या कहे ये क्या चीज है? चलो मान लिया ये भी हो गया और कसीदा उसके सामने पेश कर दिया, उसको पढ़ना शुरू किया कर दिया, उसने हंसना और सर मटकाना शुरू कर दिया और पढ़ने वाले के हाथ से कागज लेकर दांतों में चबाया और जमीन पर फेंक दिया। सुना, लेकिन किसी काम की तरफ मुतवज्जो हो गया और साइल के मकसद की बाबत कोई बात नहीं की तो क्या फायदा हुआ? तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बयान किए जा रहे हैं। एक आदमी आपके जो है क्या कहते हैं अबुल कासिम जो है सरी पाए भेजता है। अब आप देख लीजिए सरी पाए में हर चीज है, सर है, पाए हैं, जबान है, आपके आंख है, जबड़ा है, हर चीज है। अब ये खत का तर्जुमा देख लीजिए। जूदो करम के दस्तखान के ज़र्फ़कार रीज़ाखार आपकी खिदमत में ये अर्ज करता है। फौरन जैसे ही सरी पाए खाए कलम लिया, कागज लिया और ये खत लिखा। जूदो करम के दस्तखान के ज़रीफ़कार रीज़ाखार खिदमत में ये अर्ज करता है। सरी पाए पहुंचे और कामे जां को महबूबों के तबस्सुम शोरंगेज की लहर में पूट पूट कर दिया। दमाग को भी ताकत दी और हाथ पांव को भी तवानाई बख्शी। इसका गूदा अपने खमीर की लताफत में ख़वाए नफसानी के इजाफे का सरमाया नहीं नहीं, मैंने गलत कहा। जिंदगी के चिराग के तेल का मादा है। फहम मादा यानी सीक्रेशंस ऑफ स्टमक, फहम मादा इसके शोरबानी का रवानी की सनाखा है और आते हैं इसके कफ्सों की लज्जत के शुमार की तस्वीर पड़ रही हैं। रोटी क्योंकि गोल होती है ना, रोटी ने जब इसके शोरबे के मेयार को पहचाना तो पहले हमले ही में खौफ से सिपर डाल दी और जब जबान इसकी रवानी की लज्जत की शुक्रगुजारी में मशगूल हुई तो शोरबे की आबे हयात की मौज इसके सर से गुजर गई। इसके हड्डियों के नजर फरेब जलवे पर हुमा दीवाना हो गया। इसके भुने हुए मग़ज़ के हुस्न पर अक्ल फरीख्ता हो गई। इसके मिर्चों की मजे की तेजी महबूबों के अदाए अताब की तरह गुलसोज थी। इसके हड्डियों के चटकने की आवाज शंगो रुबाब के नगमे की तरह सामे नवाज थी। मैं तो बात को तूल देता और इस नेमत की तारीफ के बाद साहिब नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहता कि मेरे जबड़े ने मुझे नास के साथ आंख का इशारा किया और अपने सर की खसन देकर गोया हुआ कि अपने हाथ से कलम फौरन रख दो और नली के गूदे की लताफत का मजा लो, चूंकि मुझे इसकी खातिरदारी मंजूर थी और इसकी किस्मत पुरमाया थी, लिहाजा तामील के अलावा और कोई चारा न था। बहरहाल ये खत था जो उसी वक्त लिखा गया, मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। मैं जानता हूं कि हम आपके जो है पूरी तरीके से बयान नहीं कर सके मसाइल को, लेकिन बहरहाल इतना तो आपके जो है तमाम दरिया को अगर अगर उसका पानी कशीद न किया जा सके, कम से कम इतना तो अपने सागर में लिया जाए कि कुछ तशनगी तो गालिब कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो वो फारसी के खत हों या उर्दू के खत हों। बहरहाल इस पर बातचीत आपके शरीफ एकेडमी का मैं ममनून हूँ कि इस तवस्सुत से आप तक बातचीत पहुंची। ये थे डॉक्टर तकियाब्दी जो गालिब की खतूत निगारी पर गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी गुफ्तगू पुरबख्श, पुरमानी और तशनगाने अदब की तशनगी के दरबान का सामान है। डॉक्टर तकियाब्दी के प्रोग्राम आप अमूमन शरीफ एकेडमी जर्मनी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देख रहे हैं, देखते हैं, और आइंदा भी हम डॉक्टर तकियाब्दी को जहमत देंगे कि वो अपने इल्म से हमारे सामाईन की समाअतों को मुअत्तर करें और ये इल्म जो कि यकीनन एक अमानत है वो उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर अदबी नशिस्त का आगाज़ करूं, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे साथ शामिल हैं जर्मनी से मोहतरमा फहमीदा मुसरत अहमद, अली अंजुम, नगमाना कमल शेख ने इंग्लैंड से हमारे प्रोग्राम को सुना और बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया। इसी तरह हीरा जाहिद शिकागो से,
मोहतरमा ताहिरा रिदा शिकागो से हमारे साथ शामिल हैं। फैजान शेख लाहौर से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। सना अहमद हमबर्ग जर्मनी से, और जहीरुल हसन जहूर लाहौर से हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल मतीन खान फरजाना फरहत लंदन से हमारे साथ शामिल हैं और आपके इस गुफ्तगू से मशहूर होने का इजहार कर रही हैं। आरचे क्यानी जर्मनी से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, तोसी लेक्चर और अदबी नशिस्त, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर हफ्ते पेश किया जाता है। हवा के दोष पर ये प्रोग्राम दुनिया के सातों बड़े आज़मों में सुना जाता है, देखा जाता है, पसंद किया जाता है। और अगर आप इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम ना देख पा रहे हो तो ये प्रोग्राम आप हमारी फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं। इकबाल ने कहा कि इल्म के दरिया से निकले गौतज़न गोहर बदस्त, वाय महरूमी हज़फ चीने लबे साहिल हूँ मैं। जब मेरे साथ 3 डॉक्टर हों तो यकीनन मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि वाय महरूमी हज़फ चीने लबे साहिल हूँ मैं। आज हमारे साथ शामिल हैं बतौर ख़ास लाहौर से मोहतरमा डॉक्टर उस्मा ज़रनी। आप शोबे फ़ारसी ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और बतौर प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। मोहतरमा उर्दू अदब की नाबगाए रोजगार शख्सियत हैं और आपने बरसगीर में नात के हवाले से डॉक्टरेट की है, फारसी नात के हवाले से डॉक्टरेट की है। और इसी तरह आप फ़िक्र इकबाल और अल्लामा इकबाल के नज़रियात की तरवीज के लिए कोशां हैं। फ़िक्र इकबाल फॉर्म और दीगर प्रोग्राम्स में आप फ़िक्र इकबाल की तरवीज के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देती हैं। नवाए ज़री के नाम से आपका एक शेरी मजमूआ शाया हुआ जो कि एकेडमी अदबियात ईरान ने शाया किया और आज़ादी तौर पर शाया किया, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा आज़ाज़ है और डॉक्टर साहिबा इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। आपका ये मजमूआ 2021 में शाया हुआ और उसके बाद इसी तरह आपका आपकी एक और किताब 2023 में सुल्तान बहू के फ़ारसी अशआर की इरफानी इस्तिलाहात के हवाले से भी शाया हुआ। मोहतरमा बेशक वक्त उर्दू और फ़ारसी में शायरी करती हैं। आपका उर्दू मजमूआ अनकरीब आपकी खिदमत में तबे इशात के मरहल से गुजरने के बाद हाजिर होगा। इससे पहले कि मैं मोहतरमा डॉक्टर उस्मा ज़रनी को दावत कलाम दूं, आज की इस नशिस्त का आगाज मैं अपने चंद अशार से करता हूँ। हमारी ख्वाहिश इरशाद। हम ज़्यादा से ज़्यादा मोहतरमा डॉक्टर उस्मा ज़रनी को सुन सकें। हमारे साथ हमारे मेहमान शामिल हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी। आपका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और आप 17 किताबों की मुसन्निफ हैं और बतौर प्रोफेसर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हैं और इसी तरह एक अजीब अदबी इल्मी शख्सियत है। हमारे लिए ये बहुत बायस है। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अब मैं चंद अशार से आज के प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। इरशाद इरशाद। अर्ज है कि इस तरह अजीज का अंदाज बदल कर देखा, क्या कहने, क्या कहने। वाह इस तरह अजीज का वाह वाह। अंदाज बदल अंदाज कर बदल। देखा, मैंने यकबस्ता हवाओं में पिघल कर देखा। अच्छा है। वाह वाह बस इस तरह वाह बहुत अजीज अच्छा। का अंदाज बदल कर देखा, वाह। मैंने यकबस्ता हवाओं में पिघल कर देखा। क्या कहने का। मेरे अफकार से भी, डॉक्टर साहब और कीजिएगा, कि मेरे अफकार से भी तेज थी रफ्तार मेरी। आहा अच्छा है। वाह 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 वाह। मेरे मेरे अफकार से भी अफकार से तेज भी थी। बहुत खूब मेरे बहुत खूब अफकार शुरू। से भी तेज थी रफ्तार मेरी। जिस्म के खौल से जब क्या मैंने कहने, निकल कर देखा, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। निकल कर देखा। वाह वाह वाह। जिस्म के खौल से सुभान जब मैंने निकल सुभान। कर देखा। वाह और अर्ज है कि पाँव हाँ जमते ही गए, पाँव जमते ही गए तेरे बदन पे मेरे। वाह वाह। पाँव पाँव रमते ही जमते गए। ही गए
پاؤں جمتے ہی گئے تیرے بدن پہ میرے، زندگی موت کی جانب جو پھسل کر دیکھا۔ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، پاؤں جمتے ہی گئے تیرے بدن پہ میرے، واہ زندگی موت کی جانب ہاں جو پھسل کر دیکھا، اور کس نے افکار کے پھولوں پھسل کو کر دیکھا، مقید کیا کہنے، رکھا۔ واہ، کیا کہنے، کس نے؟ واہ واہ واہ، کس نے افکار کے پھولوں کو مقید رکھا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا مصرع ہے، بہت اچھا، واہ، بہت کس نے افکار کے پھولوں کو مقید رکھا، بہت کس نے جذبات کو ہر آن مسل کر دیکھا، اچھا ہے، اچھا ہے، بہت کس اچھا، نے مسل جذبات کر کو دیکھا، کیا ہر کہنے، آن مسل کر دیکھا، اور عرض ہے کہ بے وفائی بھی ہوئی اس کی طرف سے یارو۔ واہ واہ، غور کیجیے جناب واہ، مشتاق صاحب، محترمہ بے صاحبہ، وفائی بھی ہوئی اس کی طرف بے سے یار، وفائی بھی بہت ہوئی، اچھا، بے وفائی بھی ہوئی اس کی طرف سے یارو، جانب زیست بہت میں نے ہے چل کر دیکھا۔ ارے واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت جانب اچھا، زیست بہت میں نے ہے چل کر دیکھا، اور مقدر ہے کہ ضبط کی حد سے کبھی بھی نہیں نکلا میں مراد۔ ضبط کی حد سے کبھی بھی میں نے ہاں، مراد، سب کی ضبط حد کی سے حد بھی سے نکلا ہے کبھی بھی مراد، نہیں نکلا میں مراد، زہر نفرت کا سبھی اس نے اگل کر واہ دیکھا۔ ارے واہ، کیا کہنے، پھر پڑھیے اس کو مقطع کو، اچھا ہے، واہ بہت کی اچھا، حد واہ سے واہ واہ، ضبط کی حد سے کبھی ارشاد، بھی نہیں نکلا ارشاد میں شفیق صاحب، مراد۔ جا، بہت اچھا ہے، بہت بہت اچھا شکریہ ہے، سر، بہت شکریہ جی۔ واہ واہ، ضبط کی حد سے کبھی بھی کیا نہیں کہنے، نکلا میں مراد، زہر نفرت کا سبھی واہ اس واہ، نے اگل کر دیکھا، اس طرح سبحان اللہ، اس کا انداز کیا بدل کر کہنے، دیکھا، میں نے یہ سبحان اللہ، خستہ ہواؤں میں بدل، پگھل کر واہ، دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیا کہنے، آج ایک ہی غزل پہ میں اکتفا کروں گا، کیونکہ واہ، آج ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ وقت انہیں دیا جائے۔ دو شعر اور پڑھ دیں آپ کے جو ہے، جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے حکم پر میں یہ دو اشعار پڑھتا ہوں جی، آپ پسند کریں گے۔ ارشاد ارشاد، ہمارے دل میں وہ ہم ان کی چشمے تر میں رہتے ہیں۔ ارے واہ، کیا کہنے، واہ، ہمارے دل میں وہ ہم ان کی ہم ان کی چشمے تر چشمے میں تر رہتے میں ہیں، رہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہم اپنے گھر میں اپنے رہتے گھر میں بہت اچھے، بہت اچھے، بہت ہیں۔ خوبصورت کہا، بہت اچھے، بہت واہ، شکریہ سر، بہت شکریہ۔ بہت کیا عمدہ، بات، ہمارے ارشاد، دل میں وہ ہم ان کی چشمے تر میں رہتے ہیں، کیا نیا وہ مضمون ہے، اپنے واہ، گھر میں رہتے ہیں، ہم اپنے ہم گھر میں اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ رہتے ہیں، کیا کہنے، اور عرض ہے کہ کبھی افکار بن کر وہ میرے اشعار میں اترے، اچھا ہے، کبھی افکار بن کر وہ واہ، میرے اشعار میں اترے، کبھی افکار بن کر وہ میرے اشعار میں اترے، کبھی بن کر غزل ہم اس حسین پیکر میں رہتے ہیں۔ ارے واہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت شعر ہے، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان، اس کیا حسین بہت بات، پیکر میں رہتے ہیں، بہت کمال ہے، شکریہ بہت سر، سبحان اچھا، اللہ، بہت بہت محبت جی۔ بہت کبھی بن کر غزل ہم اس حسین پیکر میں پیکر میں رہتے رہتے ہیں۔ ہیں، سبحان اور اللہ، دو اشعار اور میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ عطا ارشاد، کو پرواز عروج زندگی کر دے۔ واہ واہ، عطا بچوں کو پرواز عروج زندگی کر دے، کیا کہنے، کیا عمدہ ہے، عطا بچوں کو واہ پرواز عروج واہ، زندگی کر دے، زندگی، دعاؤں کے خزینے ان کے بالوں کرتے، پر میں رہتے ہیں۔ ارے واہ واہ، کیا اچھا خوبصورت آپ کے جو ہاں، ہے مناجاتی واہ واہ، شعر ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، خوبصورت، عطا بچوں کو پرواز کیا بات، عروج کیا زندگی بات، کر دے، ہوں، دعاؤں کے خزینے ان کے بالوں ہاں پر ہاں میں ہاں ہاں رہتے ہیں۔ اور مختار سے ڈاکٹر صاحب غور کیجئے گا، اور ڈاکٹر ہاں صاحب آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کا ہاں، ہے کہ مراد اس آگہی کے دور میں کیوں خود فریبی ہے؟ مراد اس آگہی کے دور میں ہاں، کیوں خود واہ فریبی ہے، واہ واہ واہ، مراد اس آگہی کے دور میں کیوں واہ خود واہ، فریبی ہے، کہ اہل علم و دانش شہر خواب آور میں رہتے ہیں۔ ارے واہ ہاں ہاں، واہ واہ واہ، اہل علم و دانش شہر یہی خواب آور عکاسی ہے، میں رہتے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت شفیق صاحب خوبصورت، بہت خوب، ہمارے شفیق مراد صاحب جو ہے شیرین بیان اور کونا ماخش اور خاطر الکلام شاعر ہیں، ادیب بھی ہیں، اور اردو
یوں سمجھیے بے کہ شک محفل کو اپنی روشنی سے ہمیشہ جگمگاتے ہیں اور گرماتے ہیں۔ میں ممنون ہوں آپ کے جو ہے ماشاء شفیق مراد صاحب، آپ کی جو ہے شاعری کا بہت عمدہ۔ بے معزز شک خواتین بے حضرات، اب شک میں دعوت سخن دوں گا محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ زریں کو کہ وہ یہ اپنے کلام سے آج کی اس محفل کو چار چاند لگائیں۔ اچھا، عظمیٰ زرین صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ سنائیے، چلیے ہم وطن گوش ہیں آپ کے جو۔ آپ کی جی اجازت بسم سے اللہ۔ پہلے ایک شعر نظم کروں گی۔ دھرتی پہ تو بے مول رہی خاک تنے من، دھرتی پہ تو بے مول رہی خاک تنے من، جب خاک ہوئی خاک تو انمول ہوئی ہے۔ ارے واہ، کیا واہ کہیں، جب واہ خاک واہ، ہوئی بہت خاک خوب۔ تو انمول ہوئی۔ خوبصورت خوبصورت بات ہے، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ نعت کے کچھ شعر آپ کی نظر کرتی ہوں۔ نہ ارشاد انترا ارشاد۔ ہے نہ اسائی ہے نہ مکھڑا ہے، واہ نہ واہ انترا واہ، ہے نہ بہت خوب۔ اسائی ہے نہ مکھڑا ہے، یہ نعت میری عقیدت کا ایک ٹکڑا ہے۔ عقیدت کا ایک ٹکڑا ہے، کیا کیا انداز ہے، واہ، حدیث بہت خوب، دل ہے، بہت خوب۔ سبحان اللہ سبحان نہ اللہ، بہت اسائی ہے نہ مکھڑا ہے، یہ نعت میری عقیدت کا ایک ٹکڑا ہے۔ واہ نہ ذوق واہ۔ شعر ہے نہ دل کی آنکھ روشن، آہا، نہ ذوق شعر ہے نہ دل کی آنکھ روشن ہے، یہ میرا درد ہے ٹوٹے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹوٹے یہ میرا جگر کا واہ درد واہ دکھڑا ہے۔ واہ، بہت خوب۔ سبحان یہ اللہ میرا سبحان اللہ۔ درد ہے ٹوٹے جگر کا دکھڑا ہے، دیار احمد مرسل سے دور ہوں لیکن، واہ، دیار احمد مرسل سے دور ہوں دور لیکن، ہوں لیکن، یہ فاصلہ بھی عقیدت سے آج سکڑا ہے۔ ارے واہ، واہ، کیا کہنے بہت کیا خوب، کہنے، کیا بہت خوب۔ خوبصورت آپ کے جو ہے آپ کے قافیے استعمال کر رہی ہیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وجود امت مسلم کو ہو عطا مرہم، ہاں، کیا مصرع ہے۔ وجود امت مسلم کو ہو عطا مرہم، ز فرق تاب قدم خاک و خون میں لتھڑا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ بہت ہی فرق جدید نعت تاب کہہ رہی ہیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ، واہ 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 کٹے مرے تیری ناموس پر نبی میرے، واہ۔ کٹے مرے تیری ناموس پر نبی میرے، بسائے خون سے چمن ظاہراً جو اجڑا ہے، ارے واہ، بسائے خون سے چمن، چمن ظاہراً جو اجڑا ہے، واہ عجیب حال ہے زریں بیاں سے باہر ہے، واہ، عجیب سبحان اللہ۔ حال ہے زریں بیاں سے باہر ہے، گلوں سے وحشتیں جی بھی چمن سے اجڑا ہے۔ واہ اور واہ بہت خوب، واہ، بہت خوب۔ بہت خوبصورت بہت خوبصورت، واہ واہ واہ۔ اور یہ غزل کے کچھ شعر۔ ارشاد زیست کا ارشاد۔ عنوان، زیست کا عنوان ہوں لیکن ابھی بے جان ہوں، زیست کا عنوان ہوں لیکن ابھی بے جان ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں واہ۔ میں سخن کی جان ہوں لیکن ابھی بے جان ہوں، ابھی بھی جان، ارے واہ ماشاء اللہ واہ ماشاء واہ، اللہ۔ میں سخن کی جان ہوں لیکن ابھی بے جان ہوں، جذب کرتا ہے جسے زندہ میں وہ تحریر ہوں، کیا مصرع ہے، جذب کرتا واہ، ہے جسے بہت خوب۔ زندہ میں وہ میں وہ تحریر ہوں، تحریر ہوں، ہاں واہ۔ قلم کا مان ہوں لیکن ابھی بے جان، ارے واہ، کیا کہنے، کس طریقے سے آپ تخلیق در نظیر کو تخلیق نبھا ہوں، رہی ہیں، واہ واہ واہ، تعمیر سبحان در اللہ سبحان تعمیر، اللہ، واہ جی۔ تخلیق در تخلیق ہوں، تعمیر در تعمیر ہوں، امکان در امکان ہوں لیکن ابھی بے جان۔ ارے واہ، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، میں بہت اللہ خوبصورت، کرے پھر زور پڑھیے اس قلم کو، اور پھر زیادہ پڑھیے اس کو، بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، واہ 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 تخلیق در تخلیق ہوں، واہ تعمیر در تعمیر ہوں، واہ امکان در امکان ہوں لیکن ابھی بے جان ہوں، واہ 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 واہ۔ اور ذہن ہو گئی سلطان اقلیم غزل، صاحب دیوان ہوں لیکن ابھی بے جان ہوں۔ کیا واہ اچھا واہ، ہے بہت خوب، بہت خوب۔ لیکن ابھی بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور اب مجھے وقت کا اندازہ نہیں، آخر میں جی ایک جی، نظم پیش نہیں نہیں، کرتی ہوں۔ سنائیے آپ سنائیے، آپ آپ کے لیے سنائیے، ہم وقت ہے، تو ہم لوگ، بہت جی شکریہ، سنائیے ہم سنائیے لوگ، ضرور نظم کا عنوان ہے ہم لوگ۔ جی۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو صدائے باز گشتے عشق بن کر پھر ابھرنا ہے، واہ واہ، کیا واہ خوب واہ، ہے، بہت ہم کیا ہی بہترین ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کو صدائے باز گشتے عشق بن کر پھر ابھرنا ہے، نیا ایک رنگ بھرنا ہے،
वाह वाह नया सुभान अल्लाह। एक रंग भरना है हमें उस जिंदगी में जिसके सारे रंग मस्ती से लगते। जहाने रंगो बू में फिर नई दुनिया बसानी है कि सांसों में रवानी है गजल की राजधानी है मोहब्बत दिल की रानी है। वाह वाह सुनो रानी, वाह हम ही वो बहुत लोग हैं, हम ही वो वाह लोग हैं जिनको तुम्हारे अश्क अपने दीदा तर में छुपा के मुस्कुराना है। वफा वाह के गीत है, नए दीपक जलाना है। गए सुभान वक्तों अल्लाह। में किसने किस तरह से किसको लूटा है, नसीबा किसका रूठा है, सितारा किसका टूटा है। हम उन सारे सितारों से किसी की मांग भर देंगे, उसे दिलशाद कर देंगे क्या कहने, कि क्या खूबसूरत। हम उन सारे सितारों से किसी की मांग भर देंगे, उसे दिलशाद कर देंगे कि हमने डाल रखी हैं कमंदें अब सितारों पर, तुम्हारी राह वाह गुजारों पर। वाह, बहुत खूब बहुत हमें खूब। वाह हमें उम्मीद है हम अपनी मंजिल पा ही जाएंगे कि हम ठहरे हिना के फूल, जितना घिसते जाएंगे हम उतना रंग लाएंगे। उतना रंग, अरे हमेशा वाह हम वाह, बहुत खूब। जितना घिसते जाएंगे हम उतना रंग लाएंगे, हमेशा हम मोहब्बत के नए दीपक जलाएंगे। हम ही उम्दा, वो लोग हैं लोग, यही हम लोग हैं लोग। बहुत वाह, खूबसूरत, किस बहुत खूब। खूबसूरत तरीके से आपने ये जो है माशाल्लाह रंग मजीद लाएंगे। वाह मजीद वाह कुछ सुनाए, बहुत मजीद कुछ सुनाए, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। बहुत। बहुत ही अच्छा कलाम, और आपका शीरी कलाम और आपका अंदाज़े बयान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और सुनाइए, एक आध चीज सुनाइए आपके जो है, और सुनाइए कुछ। जी जी, एक गजल के चंद शेर। किस्सा विसालो हिज्र, कहानी सदी के लोग। अच्छा है। किस्सा विसालो हिज्र, कहानी सदी के लोग। पिछली सदी है अब न पुरानी सदी के दी के लोग। लोग, अच्छा है वाह, जी। बहुत खूब। हर कर्म में बनाए वो सूरत नई नई, हर वाह कर्म में बनाए वो सूरत नई नई। इस बार भी जुदा हैं सुहानी सदी के लोग। अच्छा है, इस बार भी सुहानी सदी के लोग, सुहानी सदी सुहानी जो, सदी के बहुत लोग। उम्दा बहुत उम्दा। ढूंढोगे मेरी मिसल तो पाओगे ना कहीं, वाह ढूंढोगे मेरी मिसल तो पाओगे ना कहीं। हम बावफा बहुत थे पुरानी सदी के लोग। पुरानी वाह सदी के वाह लोग, वाह, बहुत खूब। सादिक अमीन व मेहर व मोहब्बत अखुवतें। हम्म वाह सुभान अल्लाह। सादिक अमीन व मेहर व मोहब्बत अखुवतें, थे जामिन व जमान व जमानी सदी के लोग। बहुत थे खूबसूरत जामिन मिसरा है व भाई, फिर जमान व पढ़िए वाह इसको, फिर जमानी पढ़िए सदी इसको, के बहुत लोग। वाह 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 वाह। सादिक अमीन मेहर व मोहब्बत अखुवतें, थे जामिन व जमान व जमानी सदी के लोग। वो वाह वाह, थे खुली कि वो थे खुली किताब ये परतों में छुप गए, अच्छा है, रखते हैं रम्ज हाय निहानी सदी के लोग। सदी के लोग, वाह वाह वाह। रखते हैं रम्ज हाय निहानी सदी के सदी लोग। के, जर्री उदास क्यों हो तुम्हारे लिए भी हैं, हाँ जर्री उदास क्यों हो तुम्हारे लिए भी हैं। गुजरे दिनों की याद पुरानी सदी के लोग। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत खूबसूरत, खूब, बहुत बहुत गुजरी सदी के लोग, वाह 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 वाह। बहुत पुरानी खूब। सदी, बहुत खूबसूरत, बहुत खुद, क्या कहने। मैं देख रहा था कि आपकी नात तो बहरहाल जावेदा, और जिस तरीके से नात लिखने की जो है जो सादत होती है, ये मौला की देन। और आपके ये जब तक के वहाँ से मंजूरी नहीं होती, इंसान आपके जो है एक मिसरा भी लिख नहीं सकता। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत खूबसूरत नात। इसके अलावा गजल में और आपका जो बात बरतने का जो अंदाज है, और उसमें जो निस्वानी जज्बात के अलावा जो वसअत है, कि पूरी तरीके से आप माशाअल्लाह से बहुत खूबसूरत आपके जो है गज़लें, नज़्म भी बहुत अच्छी, नात कलाम बहुत अच्छा। और अल्लाह करे ज़ोर क़लम और ज़्यादा ये सब आपकी जो है। एक तो ये कि आप फितरी शायर हैं, दूसरे ये कि साहिब इल्म हैं, मुताला वसी है, असातिज़ा के आपके जो है कलाम और उनसे मुसलसिल मुताला। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे इस कलाम को रोशनी और इसको एक ताबनाकी देती हैं। और मैं बहुत मुबारकबाद, और आप जो हैं उभरते हुए आपके सितारे की मानिंद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि फलक के सुखन पर आप
جگمگانے لگیں گے الفاظ انشاءاللہ، اور ابھی بھی جگمگاتے ہیں۔ بہت ممنون، بہت ممنون، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ زریں صاحبہ، آپ کا کلام ہمارے سامعین نے سنا، اور آپ سب ان کا کلام سن رہے تھے، آپ کا شیریں کلام اور آپ کا انداز بیان، اور اسی طرح آپ کے کلام میں وسعت پائی جاتی ہے، اور اس طرح بہت آپ کے کلام میں کچھ فارسی کے الفاظ کلام کو زیادہ ہی خوبصورت اور شیریں کر دیتے ہیں۔ فارسی زبان جو اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ بہت شیریں زبان ہے، جس میں ملائمت کا احساس ہوتا ہے، اور جب بھی میری کسی فارسی بولنے والے سے بات ہوتی ہے تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کانوں میں رس گھول رہے ہیں، اور فضا معطر محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً آج بھی کچھ ایسا ہی ہمیں محسوس ہوا۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ اگرچہ میں نے افغانستان فارسی کے احساس بھی کیا۔ شکریہ، تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہم نے پروگرام خود کو اردو تک محفوظ رکھا۔ ہوں بہت شاندار، بہت شاندار۔ ہم پروگرام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں محترم ڈاکٹر مشتاق احمد وانی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب کو اظہار خیال کے لیے دعوت دوں، بتاتا چلوں کہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم سلیم کاوی صاحب، اور اسی طرح شکاگو سے طاہرہ رضا، لندن سے محترمہ فردانہ فرحت، جرمنی سے اظہر کیانی، اور ہمبرگ سے ثنا احمد، اسی طرح لاہور سے فیضان احمد، ظہیر الحسن ظہور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ مانچسٹر سے محمود احمد ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور اسی طرح یہ پروگرام ہوا کے دوش پر دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب سے کہ آج کے پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری تصویر تو نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ آپ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد میں شریف اکیڈمی جرمنی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جیسے معمولی آدمی کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب کو اور پروفیسر عظمیٰ زریں صاحبہ، اور پھر میرے بڑے بھائی شفیق مراد صاحب، آپ سب کو میرا سلام خلوص دل سے۔ یہ محفل میرے لیے سمجھ لیجئے کہ انتہائی پرمسرت اور بصیرت آفرین محفل رہی آج کی، خاص طور سے جب میں نے ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب کا غالب کی خطوط نگاری سے متعلق ایک بصیرت افروز لیکچر سنا، اور اس لیکچر سے مجھے علمی اور ادبی معلومات تو حاصل ہوئی ہیں، لیکن غالب کی خطوط نگاری کے وہ پہلو کہ جو بہت حد تک پس پردہ تھے، میرے علم میں نہیں تھے، انہوں نے اپنی بہترین محققانہ صلاحیتوں سے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، خاص طور سے مجھے اور میری طرح سے بہت سارے وہ لوگ کہ جو غالب کی خطوط نگاری سے بہت معمولی واقفیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب کا جو انداز بیان ہے اور جو ان کے مطالعے کی گہرائی ہے، وہ ہم سب خاص طور سے ہم جو 21ویں صدی کے لوگ ہیں، خاص طور سے نئی پود جو اردو کی ہے، ان کو ڈاکٹر سید تقی آبدی کو سننا چاہیے۔ میں بلکہ دعوت دے رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے، اس لیے کہ ان کے پاس جو علمی اور ادبی اور تحقیقی و تنقیدی جو بصیرت اللہ نے ان کو دی ہے، وہ قابل رشک ہے۔ اور غالب کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے غالب سے پہلے یا مجموعی طور پر جو انہوں نے احاطہ کیا خطوط نگاری کا، جو پس منظر انہوں نے پیش کیا کس طریقے سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، ان کے خطوط کا حوالہ دیا، اور بادشاہوں کو جو اس وقت کے انہوں نے خطوط لکھے، وہ ساری چیزیں یکے بعد دیگرے بڑی ترتیب کے ساتھ کس طرح کی پیشکش رہی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک چیز جو خاص طور سے انہوں نے بیان کی ہے
جسے میں بھی سمجھتا ہوں کہ غالب واقعی اسی لیے غالب ہیں کہ جہاں وہ شاعری میں ہمارے اوپر غالب ہیں بلکہ پوری اردو شاعری پر غالب ہیں، اور آنے والی نسلوں تک غالب رہیں گے وہ تا قیامت، مجھے تو یوں کہنا چاہیے۔ لیکن نثر کے اندر بھی ان کی جو روانی ہے اور شگفتگی ہے، مزاح ہے، طنز ہے، اور وہ شوخی ہے، وہ ظرافت ہے، وہ کمال کی ہے۔ اور غالب کے خطوط میں ہمیں پورا ایک دور ملتا ہے ان کا، چاہے وہ معاشی دور ان کا رہا ہو، چاہے ان کی نجی زندگی رہی ہو، چاہے ان کو دوست اور احباب کا تذکرہ رہا ہو ان کے خطوط میں، تو گویا ایک پورا تاریخی پس منظر کے ساتھ ہمیں عہد غالب کو سمجھنے اور ان کے بارے میں سمجھنے کا جو موقع ملا ہے، خاص طور سے آج کی اس نشست میں ذاتی طور پر ڈاکٹر سعید تقی عابدی صاحب کو اس علمی، ادبی اور بہترین پیشکش کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا تحقیقی اور تنقیدی جو شعور ہے بہت بالیدہ ہے، اور یہ یوں نہیں ہوتا جب تک مطالعہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مطالعے کی گہرائی تبھی ممکن ہے کہ جب ہم بہت ساری چیزوں کو پڑھیں اور جس موضوع پر ہم بولیں تو اس میں ہمیں ایک ترتیب سے، ایک ربط اور تسلسل سے وہ ساری چیزیں، وہ ساری بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو مطالعے کے بغیر کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں، بات بنتی نہیں ہے۔ سید تقی صاحب عابدی صاحب اس بات کے لیے مبارک کی مستحق ہیں، اور ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں جو ہے اسی طرح سے یہ ہمیں اپنی علمیت سے اور اپنی تحقیقی شعور سے ہمیں، اور ہم نئی نسلوں کو، خاص طور سے اردو کی جو نئی نسلیں ہیں ان تک جو ہے اپنی علمی اور ادبی آگاہی ہمیں فراہم کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آج کی اس شعری نشست کا، تو میرے بڑے بھائی شفیق مراد صاحب واقعی، جیسے کہ تقی عابدی صاحب نے بھی فرمایا، کہ ایک شیریں بیاں، شیریں کلام ایک شاعر ہیں، اور ان کی بہت ساری یوٹیوب کے ذریعے سے بھی اور اس طرح سے بھی بہت ساری ان کی غزلیں میں بذات خود پڑھتا رہتا ہوں، اور ان کی طبیعت بہت موزوں ہے شاعری کے لیے، اور لگتا ہے کہ ایک فطری شاعر ہے، یہ دل سے شعر کہتے ہیں، اور ایک ان کے اندر جو جذبہ ہے، جو وجدان ہے، جو شعور ہے، اور جو ایک سوز ہے، اور ایک جو ایک تڑپ ہے کوئی پیغام پہنچانے کا، شعری پیرائے میں جس طریقے سے یہ اپنے تجربات اور مشاہدات کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں یہ کامیاب ہے۔ میں شفیق مراد بہت صاحب کے شکریہ کلام سے سر۔ بہت متاثر ہوں، اور اب چونکہ وہ شاعری جو روایتی شاعری ہے اس سے اکتا گئی ہے ہماری بہت ساری، ہم نئے لوگ بھی اور پرانے لوگ بھی اکتا گئے ہیں، اب ہمیں شفیق مراد صاحب جیسے لوگوں کی شاعری سننی چاہیے، جس میں کوئی نیا پن ہے، نیا رنگ ہے، نیا آہنگ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہماری آج کی پروفیسر عظمیٰ زریں صاحبہ، چونکہ میری ان سے پہلی بار آج ملاقات ہو رہی ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو سلام کرتا ہوں ان کی خدمت میں، اور خوشی ہوئی ہے جان کر ان کے بارے میں کہ یہ فارسی ادب کی بہت بڑی پروفیسر ہیں اور پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ الحمدللہ ان کی شاعری میں بھی مجھے جو نسوانی جذبات ہیں اور جو تانیسی شعور ان کی شاعری میں مجھے نظر آیا، ہر شعر پر یہ میری محرومی کہیے کہ میں جو ہے مجھے مجبوراً اپنا مائک بند کرنا پڑا، کیونکہ آپ کو کسی خلل سے دو چار ہونا پڑ رہا تھا میری جانب سے، غالباً یہ ٹیکنیکل پرابلم تھی، لیکن یقین کیجئے کہ میں ہر شعر پر جتنی زیادہ ان کو داد دینا چاہتا تھا اس سے میں ذاتی طور محروم رہا، لیکن اپنے اس آخری اس تاثراتی اس نشست میں، یا جو میرے ذمے بطور مہمان کے جو مجھے جذبات کا، احساسات کا یا تاثرات کا اظہار کرنا ہے، اس میں کہوں گا کہ مجھے عظمیٰ زریں صاحبہ میں دوسری پروین شاکر نظر آ رہی، ایک ایسی شاعری کہ جس میں لطف بھی ہے، جس میں کسک بھی ہے، جس میں سوز بھی ہے، جس میں ساز بھی ہے، جس میں جذبات کی آہنگی کا ایک ایسا ردھم ہے کہ جی چاہتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سنا جائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ ہمیں آگے بھی اسی طرح میسر رہے۔ میں انہی الفاظ سے آج کے تمام ڈاکٹر سعید تقی عابدی صاحب کو، اپنے بھائی شفیق مراد صاحب کو، اور اپنی بہن پروفیسر عظمیٰ زریں صاحبہ کو جو ہے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ یہ بہت موقع ملا ہمیں اس نشست میں آنے کا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمارے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ محترم شفیق مراد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. اور جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے ساتھ میری یوں میں ہم کلام ہو سکی، اگرچہ ان سے میرا باضابطہ تعارف نہیں تھا، یوں ان کے بارے میں سنتی بھی تھی، ان کو پڑھا بھی، اور ان کے اورینٹل آنے کا بھی پتہ چلتا تھا، لیکن آپ کے وسیلے سے میری ان سے ڈائریکٹ ایک ملاقات ہو گئی، اور اتنا ان کے الفاظ میرے لیے سند کا درجہ رکھتے ہیں. اور بہت شکریہ. شریف اکیڈمی اسی طرح پھلتی پھولتی رہے، جس طرح سے آپ لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں. ہم کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہوا کے دوش پر سب اکٹھے ہیں، تو یہ بلا شبہ آپ کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ سلیم کاوش صاحب بھی ساتھ ہیں. سلیم کاوش صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، بہت پیارے دوست ہیں. آپ سعودی عرب سے ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی ہم شامل کریں گے اس پروگرام میں، اور ان کے کلام سے بھی محظوظ ہوں گے. محترمہ عظمیٰ زریں صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کو پسند کیا. آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث مسرت ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے پروگراموں میں شامل ہوں، اور اپنے کلام سے اور اپنی گفتگو سے اور اپنے فکر سے ہماری نئی نسل کو شعور و آگہی عطا کریں. اسی طرح ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ ہمارے لیے ایک ایسا مینارہ عظمت، مینارہ علم ہے کہ جن کی روشنی سے ہم روشنی حاصل کرتے رہتے ہیں، اور وہ نور ہمارے اندر داخل ہوتا ہے اور ہمیں بھی اسی طرح روشنی ملتی ہے، ہماری آنکھوں کو نور ملتا ہے. آپ سب کی درازی عمر کی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. شریف اکیڈمی جرمنی سے آپ سب لوگ منسلک رہیے. ہمارے پروگرام انشاءاللہ چلتے رہیں گے، یہ روشنی کا سفر چلتا رہے گا، یہ علم و آگہی کے چراغ ہم روشن کرتے رہیں گے. اور میں آخر میں اپنے اس شعر کے ساتھ کہ بڑھ رہے ہیں ہر طرف علم و قلم کے قافلے، اس زمین پر ایک نیا عالم بسایا جائے گا، اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.